اور پارٹیاں تو ساری آپ کے سامنے بنی ہوئی، حتیٰ کہ یہ جو منشور ان کا آیا ہے اس میں یہ چیز ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی اپنی پارٹی الگ بنائی جائے گی دوسروں کی پارٹی سے، اور پھر جمہوری نظام میں تو آپ کو پتا ہے کہ اپوزیشن کے بغیر وہ کہتے ہیں جمہوری نظام ہی نہیں چل سکتا، یعنی امت کی ایک اجتماع بھی اگر لے لیں اسمبلیوں میں پہنچ کے، اس میں ایک حصہ جو ہے وہ تو ادھر کا ہوگا اور ایک آدھا حصہ اس میں سے یا ایک جماعت اس میں سے اپوزیشن کی ہونی ضروری ہے، کہتے ہیں اس کے بغیر جمہوریت چل نہیں سکتی۔ یعنی مستقل طور پر اس نظام جمہوری میں دو پارٹیاں تو کم از کم وہ ضرور رکھتے ہیں نا، اس میں امت میں اپوزیشن، قرآن نے تو حزب اللہ اور حزب الشیطان دو ہی پارٹیاں کہی ہیں عزیزہ نے۔ نبی اکرم وہاں تو عزیزہ نے من یہ ساری ایک پارٹی تھی حزب اللہ، اور اس کے مقابلے میں دوسری اپوزیشن کی پارٹی اس کو ابو جہل لیڈ کرتا تھا۔ امت کے اندر ایک پارٹی اپوزیشن کی، یعنی یہ ایک پارٹی تو دین کے مطابق نظام بنانے کی دائی ہے، اور اسی میں سے ایک پارٹی جو ہے وہ اس کی اپوزیشن کر رہی ہے۔ جمہوریت عین اسلام ہے، کیا بتائیں کہاں لیے جا رہے ہیں یہ امت۔ ولا تفرقوا، یہ تفرقہ عزیزان ایمان یہ مذہبی فرقے بندیاں ہی نہیں ہیں، یہ بھی ہیں اس میں شامل۔ کسی قسم کا تفرقہ بھی جو ہے امت کے اندر، قرآن کی روح سے آپ دیکھیے کہ کیا ہے وہ 30/31 30/31 وہ آیا جس کو میں اکثر دہراتا رہتا ہوں۔ پانی کو شیک کا مزہ لیجیے۔ 30/30 منیبین الیہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، اپنی انابت اللہ، رخ اپنا اسی کی طرف رکھو۔ یہ چیز تو بڑی اور تشریح طلب اقیم الصلاۃ کی، اس کا ذریعہ اقامت صلاۃ ہوگی۔ بہرحال اس کو تو چھوڑیے، وہ صلاۃ کے جس کو قرآن نے یہ کہا تھا کہ شرک کا فتنہ یا تفرقہ یا فرقہ بندی مٹانے کے لیے اقامت صلاۃ ہے، آج فرقوں کی نشانی نماز ہے۔ انارکلی میں لوگ پھر رہے ہوں، آپ کو کچھ نہیں پتہ چلتا یہ حنفی ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ بریلوی ہے، یہ شیعہ ہے، بالکل نہیں۔ یوں ہی اللہ اکبر کی اذان ہوئی اور جھٹ آپ نے پہچان لی کہ اچھا یہ ادھر گیا ہے، وہاں گیا ہے صاحب، یہ اس طرح نماز اکیلے بھی کھڑا ہوگا تو آپ دیکھ لیں گے نماز پڑھنے سے کہ اچھا یہ حنفی واقعہ ہوئے ہیں۔ قرآن نے یہاں کہا تھا کہ فرقے بندی کے شرک سے بچنے کے لیے اقامت صلاۃ کرو، یہاں فرقے بندی کی پہچان ہی آپ کے یہاں صلاۃ ہو گئی ہے۔ یہ دوسری بات تھی، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ عزیزان من سوچیے یہ چیز، ان سے کبھی پوچھیے جا کے کہ یہ کیا کہیں گے قرآن کی ان آیتوں کو۔ مشرکین میں سے نہ ہو جانا یعنی من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، جنہوں نے دین میں تفرقے پیدا کر دیے، فرقے پیدا کر دیے، پارٹیاں بنا لی، وکانوا شیعا خود ایک پارٹی بن گئے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون، اور پھر ہر پارٹی کا سلوگن یہ ہے صاحب ہمیں ووٹ دیجئے، ہم حق کے اوپر ہیں، یہ باقی سب باطل کی۔ کل حزب بما لدیہم، ہر پارٹی یہ کہے گی اس کے پاس۔ قرآن نے تو پارٹی بنانے کو ہی شرک قرار دیا ہے، تو جو شرک کی دعوت دیتی ہے اس میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ جنت کی طرف کیسے بلائے گی آپ کو؟ غور کیجیے گا عزیزان من، دین کی طرف دعوت دینے والوں کے اس مطلب کو آپ نے غور فرما لیا کہ یہاں قرآن کریم نے اس کو شرک قرار دیا ہے، امت میں تفرقے کو، خواہ وہ مذہبی لیول کے اوپر ہو یا سیاست کے اندر آپ کے ہاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا 6/160، 6/160،
6/160 یہ تو مسلمانوں سے کہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد ہوتا ہے، غور سے سنیے عزیزان من، دعویٰ یہ ہے، ہر فرقہ کہتا ہے کہ وہ جو تم تلاش کر رہے ہو فیکم رسولہ، ہمارے اندر ہے وہ رسول. کہا ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، وہ لوگ جو دین میں پارٹیاں بنا لیں، فرقے بنا لیں، وکانوا شیعا، اور خود بھی ایک پارٹی بن جائیں. غور کرنے کی مقام ہے عزیزان من. اس کے بعد رسول اللہ سے کہا گیا لست منہم فی شیء، اے رسول تمہارا ان سے کوئی واسطہ نہیں. خدا سے واسطہ کٹ گیا کہ یہ مشرک ہو گئے، اس کے رسول سے واسطہ کٹ گیا قرآن کی اس نص صریح کے مطابق. پھر ان سے یہ کہا، اسی سورہ آل عمران کی 2 ہی آیتیں آگے 3/104، خود اس جماعت مومنین سے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، ان میں سے نہ ہو جانا کہ جو پارٹیوں میں بٹ جائیں، جو فرقوں میں بٹ جائیں، جو اختلاف پیدا کر لیں. کیسے یہ ہوتا ہے؟ وَاخْتَلَفُوا، اختلاف پیدا کر لیں آپس میں. تفرقہ تو ایک طرف عزیزان من، یہاں تو اختلاف بھی نہیں پیدا ہو سکتا. کیوں؟ مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اتنی واضح تعلیم آنے کے بعد اختلاف کی گنجائش کہاں ہوتی ہے؟ ایسی واضح تعلیم آ جانے کے بعد یاد رکھو کہیں پارٹیاں نہ بنا لینا، فرقے نہ بنا لینا، اختلاف نہ پیدا کرنا. اس لیے کہ جو ایسا کرتے ہیں اولئک لہم عذاب عظیم، بہت بڑی سزا میں مبتلا ہوتی ہے قوم جو ایسا کر لیتی ہے. عذاب عظیم کی تفسیر کے لیے کہیں ہمیں اور تو نہیں جانا پڑے گا عزیزان من. ان فرقوں کی وجہ سے پہلے جو ہوتا تھا، اب جو پارٹیوں کی بنا پہ ہوتا ہے، ساری قوم عذاب عظیم میں مبتلا ہے یا نہیں؟ اتنے خطے میں دیکھ لو اور پورے عالم اسلامی میں آپ دیکھیے، سارا عالم اسلام آپ کا عذاب عظیم کے اندر مبتلا ہے یا نہیں؟ واختلفوا، اختلاف کو قرآن نے عذاب عظیم کا موجب بتایا ہے. اور ان کے ہاں پھر قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ سے کہتا ہے کہ تفرقہ پیدا کرنے والوں سے تیرا کوئی واسطہ نہیں. اور رسول اللہ کی یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمت، یعنی باقیوں کا اختلاف جو تھا وہ تو ہے عذاب وغیرہ جو ہے، میری قوم کے اندر سر بٹول اور یہ فرقے اور اختلاف جو ہے رحمت ہے خدا کی طرف. مجھے یاد آ گیا یہاں کے یہ آمدی حضرات سے مخالفت کرنے والوں نے ایک جگہ لکھا کہ اور تو اور تم نے ایک نیا فرقہ پیدا کر کے ایک نیا نبی لا کر امت میں اختلاف پیدا کر دیا. یہ الزام دیا کہ اور تو باتیں چھوڑیے، تم نے امت میں اختلاف پیدا کر دیا. الفضل میں اس کے جواب میں یہ لکھا تھا کہ ہمارا شکریہ ادا کرو، ہم نے تو رحمت کا ایک اور دروازہ کھول دیا. رسول اللہ کی یہ حدیث تو تم بتایا کرتے ہو. واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، اختلاف ہوتا کیوں ہے؟ یہ 42/1314، 42/1314. نہیں عزیزان من، میں حوالہ ابھی دیتا ہوں دوسرے.
جی ہاں 42/14 یہ جتنی پارٹیاں آج کل جو کچھ یہ کر رہی ہیں، اب کو معلوم ہے ان کا مقصود کیا ہے؟ کہ اس ووٹنگ میں دوسروں سے بڑھ جائیں ہم، ان کو اگر 50 ملے ہمیں 60 ملے. یہ ہے نا اس کے اندر سمٹا کے ایک بوائل ڈاؤن کو دیش جسے کہتے ہیں. ساری بات یہاں آ جاتی ہے نا کہ ہم ان سے آگے بڑھ جائیں، ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی جو حوث ہے، یہ ہے نا جس کی وجہ سے یہ ساری پارٹیاں یہ بنتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ. اتنا بڑا العلم آ جانے کے بعد جو آپس میں یہ پارٹی بازیاں ہوتی ہیں، یہ اس طرح سے تفرقے ہوتے ہیں، یہ فرقے ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں؟ بغیم بینہم، ہر پارٹی چاہتی ہے دوسروں سے آگے بڑھ جائیں، دوسروں کے اوپر چڑھ جائیں، بلکہ آگے نہیں بڑھ جانا، اوپر چڑھ جائیں. عجیب لفظ ہے. وہ وہاں جو اقتدار جن کے ہاتھ میں آئے گا، حکومت جو بنائے گا، وہ ہے اسی لیے نا کہ اقتدار ہمارے ہاتھ میں ہو، دوسرے ہمارے محکوم ہو جائیں. بغیم بینہم، دوسروں کے اوپر چڑھ دوڑنے کا جذبہ، اس لیے یہ پارٹیاں بنتی ہیں. قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرقوں کے اندر نہ بڑھ جانا. دیکھیے قرآن کریم کی ہر رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت ہوتی ہے. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، دعا مانگی جاتی ہے. ہمیں سیدھا راستہ دیکھا، ان لوگوں کا راستہ کہ جن پر تیری نعمت ہوئی تھی. سنیے کہ یہ نعمت کیا ہے. خدا خود یہ بتاتا ہے انہیں کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ. خدا کی اس نعمت کو یاد کرو، اپنے سامنے لاؤ. سنیے عزیزان من، نعمت خداوندی کیا گنائی گئی ہے. خود خدا کہنے والا ہے، یہ ہماری تشریح یا ہماری تفسیر نہیں ہے. خدا کی اس نعمت کو یاد کرو. کنتم آدان، تم ایک دوسرے کے، لفظی ترجمہ دشمن ہوتا ہے. ادوتن کہتے ہیں، یہ ایک لکڑی ہوتی ہے، اس کو اگر آپ نے 2 ٹکڑے کرنا ہو تو شروع میں ذرا سا اس میں شگاف دے کے اس کے اندر ایک کھانا لگا دیتے ہیں، ویج جسے کہتے ہیں. وہ ویج ہوتی اس لیے ہے کہ یہ 2 چیزیں جو ہیں آپس میں مل نہ جائیں کہیں. خود ان کے اندر مل جانے کی صلاحیت ہوتی ہے، تڑپ بھی ہوتی ہے، لیکن کوئی ایک چیز فوراً اس میں داخل کر دی جاتی ہے جو ان کو ملنے نہیں دیتی آپس میں. اس کو کہتے ہیں عدوہ. کہ تمہاری کیفیت تو یہ تھی کہ تمہارے اندر انفرادی مفاد پرستیوں کی، اس قسم کی ذہنیت کی یہ ویجز تھی، تمہیں ملنے نہیں دیتی تھی. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کی الفت ڈال دی. اب دیکھیے یہ جو اتحاد جسے آپ کہتے ہیں، ایک امت بنانا جسے کہتے ہیں، اس کی بنیاد قرآن نے کیا دی ہے؟ دلوں کے اندر باہمی الفت. اور یہ الفت کا لفظ قرآن نے بھی استعمال کیا ہے دوسری جگہ، عربی زبان میں بھی. یہ ایک بادل کا ٹکڑا جس طرح دوسرے بادل میں آ کے مدغم ہو جاتا ہے، مل جاتا ہے نا، اس کے لیے یہ لفظ بولتے ہیں. تا کسنا وہ ایک داد عظیم من دیگرم تو دیگری. اس کے بعد وہ اپنی اپنی ہستی کو ایک دوسرے میں جذب کر دیتے ہیں. پہچانے ہی نہیں جاتے کہ ان میں سے پہلا بادل کون سا تھا اور دوسرا بادل کون سا ہے. قلوب کو اس طرح سے ملا دیتا ہے. یہ کیا چیز ملاتی ہے؟ آئیڈیالوجی کا اشتراک، ایمان کا اشتراک. قرآن نے کہا ہے کہ اجتماع کی ایک اور بھی شکل ہوا کرتی ہے، اور وہ شکل بتائی ہے اہل کتاب کی کہ تعصبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ. 59/14 59/14 کہ دیکھنے میں تو نظر آئیں گے وہ کہ ایک جماعت ہے، ایک اجتماع ہے، ایک گروہ ہے، ایک انبوہ عظیم ہے. وقلوبہم شتیٰ، مل کے سب بیٹھے ہوئے ہیں، دل ایک دوسرے سے الگ الگ.
کہا یہ گروہ ہے ان لوگوں کا جو دین چھوڑ دیتے ہیں. اجتماع یہ دوسرا اجتماع ہے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ. نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. خدا کی اس نعمت کی وجہ سے تم پھر ایک دوسرے کے بھائی بن گئے. یہ اخوان جو ہے ترجمہ تو اس کا بھائی ہوتا ہے. یہ جتنے بیل ایک رسی سے باندھ کے ان کو وہ جو ایک ناند ہوتی ہے کھرلی جنہوں کہندے آگے اس میں اکٹھا چارہ ڈال دیتے ہیں اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں میں یہ مویشیوں کو باندھتے ہیں پھر ایک رسی کے ساتھ اور وہ اس کے گرد ہوتے ہیں. یہ سارے اکٹھا وہاں سے اپنا چارہ چاہتے ہیں. یہ جو ہے حلقہ ان کو اخوان کہتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر. اشتراک ہوتا ہے ان کے ہاں متاع حیات کا اور یہی تھا وہ اخوان کی کیفیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت میں ہمیں ملتی ہے کہ حضرت موسیٰ بن اشعری نے یہ کہا کہ قبیلہ اشعری ہمارے ہاں تھا. جاہلیت کے اندر ان کی کیفیت یہ تھی کہ جب بھی کبھی ضرورت پڑتی خوراک کی کمی ہو جاتی تو وہ سب اپنے اپنے گھروں سے سارے خوراک لا کر ایک دسترخوان کے اوپر جمع کر دیتے اور سارے قبیلے والے وہاں سے حصہ رگڑی لے لیتے. یہ ان کے ہاں کا معمول تھا. حضور نے فرمایا کہ میں بھی اشعریوں میں سے ہوں اس لیے کہ میں امت کو میں اخوت پیدا کرنے کے لیے آیا ہوں. آپ نے سمجھ لیا اخوان کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے بڑی چمک ہے اس کے اندر جو ان کی جہاں اس آیت میں بے نعمت ہی کے معنی انہوں نے کہا ہی ہے معاشی نظام. اس کی بنیاد یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں. بہرحال کوئی بھی نظام ہو خدا کی کتاب کی بنا پر جو ایک وحدت پیدا ہوتی ہے اس سے دلوں میں باہمی الفت پیدا ہو جاتی ہے. اسے خدا نے نعمت قرار دیا ہے. کہا ہے کہ اسے یاد کرو تم. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ. کیا خوبصورت تشبیہ ہے. کہا کہ تم جہنم کے کنارے تک پہنچ ہی چکے ہوئے تھے بالکل گرنے والے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. خدا نے وہاں سے تمہیں بچا کے پیچھے لے آیا. کس طرح سے لے آیا؟ تمہارے اختلاف کو اتفاق میں بدل دیا, تمہارے انتشار کو اتحاد میں بدل دیا, تمہاری عداوتوں کو اخوت میں بدل دیا, تمہاری انفرادیت کو ایک اجتماعیت میں مدغم کر دیا. اور اس طرح سے تم اس جہنم کے کنارے بھی تم پہنچے ہوئے تھے, گرنے والے تھے کہ وہاں سے بچا لیا خدا نے. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ. خدا کی اس نعمت کو یاد کر. دعائیں مانگ رہے ہیں صاحب کی. صراط الذین انعمت علیہم صاحب نماز میں کھڑے ہیں قبلہ رو باوضو مسجد میں, اور وہ جو ساتھ کھڑا ہے نا ذہن میں یہ ہے کہ اچھا ابھی اس کے بعد وہ مقدمے میں آواز پڑھنے والی ہے, وہاں جا کے سے جلاؤں گا تین جو کچھ کریں گے. یہاں سے دعائیں مانگ رہے ہیں انعمت علیہم. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ. بات تو واضح ہوتی ہے, مثالیں دے کے کہتا قرآن. خدا کہتا ہے اس طرح سے ہم بات بالکل نکھار کر ابھار کر بیان کر دیتے ہیں لعلکم تہتدون, تاکہ تم صحیح راستے پہ چلتے جاؤ. عزیزان من, ان آیات میں کہیں کوئی مطالب کا شبہ, کوئی التباس, کوئی ابہام, کوئی چیز وضاحت طلب, کتنی واضح چیزیں ہیں. اس قرآن کی موجودگی میں آپ کے ہاں یہ اتنے مذہبی فرقے پہلے, اتنی سیاسی پارٹیاں آپ کے ہاں, ایک فرد دوسرے فرد کا دشمن, یہ کیفیت قرآن نے تو اس کا علاج ایک ہی بتایا تھا, اعتصام بحبل اللہ. خدا کی کتاب کی طرف آؤ اور اپنا اجتماعی نظام اس کے مطابق قائم کر دو, وہی کیفیت پھر پیدا ہو جائے گی. اگلی آیت پھر غور طلب ہے اتنا وقت. شاید چند منٹ مجھے اوپر لینے پڑ جائیں. بڑی اہم آیت اور سامنے ہمارے آتی ہے, اس کی وجہ سے بھی بہت بڑا مغالطہ دیا جاتا ہے.
کہا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ عام ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، یہ سن لیجئے گا، اور یہ سب سے بڑا گمراہ کن ترجمہ بھی ہے، اسی پہ بنیاد ہے ان لوگوں کی۔ تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا رہے، معروف کا حکم دے، منکر سے روکے۔ اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں جو نجات یافتہ، کامیاب، فائز المرام ہیں۔ اس ترجمے کے بعد یہ آپ کے مذہبی پیشوا، یہ مولوی حضرات یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا کہ تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے۔ دیکھیے قرآن میں لکھا ہوا، ساری قوم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، وہ گروہ تو ہم ہیں۔ آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے یہ انتباس کیا جاتا ہے، ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے۔ آئیے پہلے قرآن سے پوچھیں وہ کیا کہتا ہے۔ یہ ہے جی 103 آیت سورہ آل عمران کی، قرآن ہے نا آپ کے سامنے، دو ورق اور آگے پلٹ لیجئے اور 109 آیت پہ آ جائیے۔ قرآن میں ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم تمام مسلمان، تمام مومنین، سارے کے سارے، تم تمام ایک امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ تمہارا کام معروف، امر بالمعروف، نہی عن المنکر ہے۔ کنتم خیر امت، یہ ساری امت کے لیے ہے۔ یہ جو ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر، پہلے تو اس کو سمجھ لیجئے۔ امر کے معنی تو حکم دینا ہوتا ہے، نہیں کے معنی روک دینا ہوتا ہے۔ یہ فریضہ ایسا ہے کہ حکم دیا جائے گا معروف کا، روکا جائے گا دوسرے کو ایسی چیز سے جو منکر ہے۔ معروف کے اور منکر کی تشریح میں نہ جائیے، قرآن آ جائے گا، یہ سمجھیے۔ اس کا لفظی ترجمہ اور مفہوم یہ ہے، ہر چیز جسے قرآن ریکگنائز کرے صحیح، معروف کے معنی ریکگنائز ہوتا ہے، جسے وہ صحیح تسلیم کرتا ہے۔ یہ امت اس لیے بنائی گئی ہے کہ یہ حکم دے گی اس کا، اور جس چیز کو وہ صحیح تسلیم نہیں کرتا منکر، اس سے یہ روکے گی دوسروں کو۔ حکم دینے اور روکنے کے لیے تو آپ جانتے ہیں کہ آپ کے لیے مملکت کی قوت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ قانون کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا، وعظ کے ذریعے تو یہ چیز نہیں ہو سکتی، وعظ کے ذریعے آپ کسی کو حکم دے ہی نہیں سکتے۔ میں نے کہا نا، ہر واعظ کے بعد پھر جنہوں نے کیا سی ہوتا للہ اعلان دیا ہوں، او بندے بنا سچ بولیا کرو، جھوٹ نہ بولیا کرو، دیکھو نہیں تو قبر وچ مار مار کے ہڈیاں تہاڈیاں توڑ دیں گے، پھر تمہیں حلوہ سانو دینا پائے گا تاکہ لکڑیاں بنو تو تہاڈے سیک لگے ایسے ہوتے۔ واسطے پہنچے ہر اپدیشک، ہر واعظ یہ کرتا ہے، وہ حکم نہیں دے سکتا، وہ روک نہیں سکتا کسی کو۔ اور یہ چیز جو ہے کہ یہ حکم دینا جو ہے یہ واضح نہیں ہے، بڑی غور طلب چیزیں۔ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن کریم نے یہ کہا 7/167 نبی امی کے متعلق کہا وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے بعد ہے نہ اس سے پہلے يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ، فریضہ پہلے رسول اللہ کا، یہ معروف کا حکم دینے کے لیے یہ آیا ہے، منکر سے روکنے کے لیے یہ آیا ہے۔ اب یہ چیز ہوگی کیسے؟ امت سے کہا ہے نا کہ یہ امت پوری کی پوری اس مقصد کے لیے تیار کی گئی ہے، اٹھائی گئی ہے، بنائی گئی ہے کہ یہ معروف کا حکم دے گی
मुनकर से रोकेगी। 22/41, 22/42 बड़ी अहम आयत है अजीजान मन इस बात को समझने के लिए कि मैंने जो कहा है ना कि ये अमर बिल मारूफ है, ये नहीं अनिल हुक्मन है, अनिल मुनकर है। वो कुव्वत है, वो इख्तियार है आपके पास जिससे आप एक चीज कुरान की हुक्मन मनवाएं दूसरे से, और जो खिलाफ कानून खिलाफ कुरान बात जाती है हुक्मन उसको मना कर सके। कुरान कहता है यही ये चीज है मोमिन के लिए, इस उम्मत के लिए कहा अल्लाज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दे, ये वो जमात उम्मत है जब इन्हें ममलकत मिलेगी, जब इन्हें तमक्कुन हासिल होगा, जब इनको ये बरसर इक़्तिदार आएंगे, उस वक्त क्या चीज करेंगे? अक़ामुस्सलाता व आतुज़्ज़काता, इसको तो अभी छोड़ दीजिए इसका तर्जुमा। मैं बात जो कह रहा हूं, जब इन्हें तमक्कुन अता होगा, इक़्तिदार मिलेगा, ममलकत मिलेगी, अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, ये अमर बिल मारूफ करेंगे, नहीं अनिल मुनकर करेंगे। मशरूत हो गया अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर तमक्कुन फिल अर्ज़ से, लिहाजा बात न रहा। और ये यहां आप देखिए कि फरीजा जो है किसी एक गिरोह का नहीं है, पूरी उम्मत है। अल्लाज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दे, ये उम्मत, ये जमात मोमिनीन, ये वो हैं कि जब इन्हें तमक्कुन अता होगा ये करेंगे। दो बातें वाज़ेह हो गई। एक तो ये कि मुसलमानों की हुकूमत किसी एक गिरोह की हुकूमत नहीं होगी। यहां तमक्कुन फिल अर्द किसी एक फर्द को नहीं मिल सकता, किसी एक गिरोह को नहीं मिल सकता, पूरी उम्मत को मिलेगा। लिहाजा वो निजाम कुरानी होगा जिसमें तमक्कुन फिल अर्द के अंदर पूरी उम्मत शरीक हो। दूसरी चीज ये साबित हो गई यहां से कि अमल बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर वाज का नाम नहीं है, इसके लिए तमक्कुन फिल अर्द जो है ये बुनियादी शर्त है। तो जब ये तमक्कुन फिल अर्द बुनियादी शर्त है तो मजहबी पेशवाइयत क्या कहना कि ये हमारे जिम्मे ये फरीजा है, बाकी उम्मत नहीं है, हम ये अदा कर रहे हैं, वो कैसे अदा कर रहे हैं? यानी इन्हें तमक्कुन फिल अर्द अदा करना होता है। ये तो अपनी रोटी तो भी वो तो आज होने ने दूसरे अंदर। ये दूसरी चीज हमारे सामने आ गई, तमक्कुन फिल अर्द। वहां उम्मत था, और देखिए कुरान क्या कहता है, 9/71। इस फरीजे में मैंने अर्ज किया है कि सारी उम्मत दाखिल है। इस उम्मत के अंदर मुसलमान मोमिन मर्द और औरतें दोनों शरीक हैं। गौर फरमाइएगा, 9/71, 9/71 बड़ी गौर तलब आयत। वल मोमिनून वल मोमिनातो बादुहुम औलियाओ बाद, मोमिन मर्द मोमिन औरतें एक दूसरे की सपोर्ट का मूजिब होती हैं। यामुरून बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, ये मारूफ का हुक्म देते हैं, मुनकर से रोकते हैं। वहां उम्मत कहा था, यहां उम्मत के अंदर तस्रीह कर दी कि उम्मत के अंदर भी एक गिरोह या मजहबी पेशवाइयत या एक वो हुक्मरान पार्टी तो एक तरफ रही, पूरी उम्मत के अंदर मर्द और औरत दोनों शरीक है इसमें। ये अमर बिल मारूफ अब नहीं अनिल मुनकर करेंगे। इसी सूरह तौबा में 9/112, इसी में 112 सिफत बताई गई है, सिफात बताई गई हैं मोमिनीन के, जिसमें मर्द और औरत दोनों शामिल हैं। अत्ताइबून अल आबिदून अल हामिदून अस्साइहून अल राकिऊन अस्साजिदून। क्या बात है सर, किस तरह एक आग लडोर की तरह तसलसल चला आ रहा है। और बात यह है, वल आमिरून बिल मारूफ वन नाहून अनिल मुनकर, ये हैं जो आमिर बिल मारूफ नाही अनिल मुनकर हैं। मेरे कहने का मतलब ये था कि आपने पूरी आयात कुरान की देखी,
اس میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے حکومت، اقتدار اور مملکت بنیادی شرط ہے۔ یہ فریضہ پوری کی پوری امت کا ہے۔ یہ چیز قانون کی روح سے کی جائے گی، وعظ و نصیحت کی بات یہاں نہیں ہے۔ ساری امت کے اشتراک سے ایک نظام قائم ہوگا حکومت کا، جس میں مرد اور عورت شامل ہوں گے۔ ان کا فریضہ یہ ہوگا کہ جس چیز کو قرآن صحیح قرار دیتا ہے اسے نافذ کرے، جس کو وہ غلط کہتا ہے اس سے بذریعہ قانون روکے۔ اب اس کے بعد ان قرآن کی آیات کے بعد یہ کہنا کہ نہیں صاحب قرآن یہ چاہتا ہے اس امت میں ایک گروہ ایسا صرف ہونا چاہیے جس کا یہ فریضہ ہو کہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اور اس کے معنی ہو وہ وعظ و نصیحت کرے، تبلیغ دین کرے۔ یہ قرآن کی ساری تعلیم کے خلاف ہے یا نہیں یہ مفہوم جو ہے؟ اور پھر اس کے بعد قرآن تو یہ کہتا ہے اولئک هم المفلحون، بس یہی لوگ ہیں جو نجات یافتہ ہوں گے، یعنی باقی ساری امت جہنم کی طرف جائے گی۔ قرآن نے تو پہلے ہی الف لام میم میں یہ کہا ہے ساری امت کے لیے کہ جتنے لوگ بھی یہ ایمان لانے والے ہو گئے ان کے متعلق یہ کہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ تو پوری امت کے متعلق بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں یہ بات ہوگی کہ صاحب وَلْتَکُم مِّنکُم جو ہے یہ ہے، ہاں عربی جاننے والے احباب ذرا اس کو غور سے سنیں گے۔ یہاں سے وہ لیتے ہیں منکم، تم میں سے، من، اور یہی وہ مغالطہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو عربی نہیں جانتے۔ عربی زبان میں کہ ٹھیک ہے من کے معنی یہ بھی ہوتے ہیں، یعنی اس تکنیک جو ہے گرامر کی یا ٹیکنیکل ٹرم جو ہے اس میں کہتے ہیں تبیین، یعنی منکم کے معنی ان میں سے جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں ہی من جو ہے وہ دوسرا لفظ اس کے لیے ہوتا ہے تبیین۔ ایک بات پہ جب زور دینا ہو، پوری کی پوری چیز مقصود ہو اور اس پہ زور دینا ہو، وہاں بھی عرب من استعمال کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں من تبیین کے لیے آتا ہے۔ یہ ان کے ہاں کا مسلمہ قاعدہ ہے اور قرآن کریم میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ میں دو ایک چیزیں پیش کرتا ہوں، اسے اچھی طرح سے سن رکھیے کیونکہ اس آیت کی بنا پہ بڑا ہی مغالطہ دیا جاتا ہے۔ من کے معنی میں سے نہیں، من کے معنی وہ پورے کا پورا 73، 5/73، 5/37۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثٍ۔ انہوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں ٹرینٹی والے کہ خدا تثلیث میں سے تین میں سے ایک ہے۔ آگے ہے وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، مَا مِنْ إِلَٰهٍ، کرو ترجمہ اس کا کہ الہ میں سے، الہ تو واحد ہے، صرف اللہ الہ ہے، بات ہی نہیں بنتی، من کا یہ ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا۔ یعنی الہوں میں سے اگر ہو تو چلو من کا کچھ ترجمہ تو ہوا، الہ میں سے کیا الہ کا ایک حصہ اللہ ہے؟ یہ عربی زبان کی خصوصیت ہے، زور دینا تھا کہ کوئی الہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے گا اس آیت کا ترجمہ آپ کو ہر ترجمے میں یہ ملے گا کہ کوئی الہ نہیں ہے اللہ کے سوا۔ یہ من کے معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جہاں یہ کہنا ہونا کہ کوئی بھی نہیں ہے وہاں من آتا ہے، پورے کے پورے کو لینا ہوتا ہے، اس میں زور دے کے یہ کہتے ہیں۔ یوں ہی ایک اور مثال لے لیجئے، میں نے عرض کیا ہے کہ یہ تو ایسا انداز ہے بیان کا، قرآن میں یہاں سے وہاں تک یہ چیزیں آتی ہیں۔ 35/31، 35/31 قرآن کے متعلق، والذی، اللہ وہ ہے، اوحینا الیک، جس نے اے نبی تیری طرف وحی کیا، اوحینا الیک من الکتاب، تو اس کے یہ معنی ہوں گے کہ کتاب کا ایک حصہ تیری طرف وحی کیا، تو باقی حصہ قرآن کا جو ہے پھر یہ تیری طرف وحی نہیں ہوا، معاذ اللہ اگر اس کو ہم یہ لیں کہ اس کا ایک حصہ من کے معنی لیں، اس میں سے کتاب میں سے، الکتاب میں سے ایک حصہ تیری طرف وحی کیا، یہ من کے معنی نہیں ہے۔
آپ ان کا ترجمہ اٹھائیے، یہاں وہ سب یہ کریں گے کہ یہی کتاب پوری کی پوری تیری طرف ہم نے وحی کی. یہ ترجمہ ہوتا ہے من کا یہاں. اور یہ کتاب خصوصیت سے پوری کی پوری تیری طرف ہم نے وحی کی ہے. میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو مغالطہ دیا جاتا ہے نا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے. اس سے مذہب پرست گروہ نے تو یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ مذہبی پیشوائیت مراد ہے، ہم دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر. میں نے کہا کہ قرآن کی تمام آیات کے خلاف یہ مفہوم. ہمارے ہاں سیاست میں بھی یہ چیز آئی. میں نے دیکھے ہیں اس قسم کے منشور، ان کے اوپر لکھا ہوا ہوتا تھا وَإِنْ فَعَلْتَكُم مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ، تم میں سے ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے کہ وہ جو یہ چیز کرے. پوری امت نہیں اس میں شامل ہے، ایک پارٹی ایسی ہونی چاہیے. یہ سارا تصور قرآن کے ان آیات کے خلاف جس میں اس نے پارٹی بازی، فرقہ بندی، تفریق، اختلاف کو خدا کا عذاب قرار دیا ہے، شرک قرار دیا ہے، کفر قرار دیا ہے. قرآن کی ان تمام آیات کے خلاف جس میں اس نے امر بالمعروف نہی عن المنکر مملکت کا فریضہ قرار دیا ہے، جس میں پوری امت شریک ہے. اس میں نہ مذہبی پیشوائیت کا سوال ہے، نہ کسی ایک سیاسی پارٹی کا سوال ہے. عزیزان من وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى، تم اور تم ہی وہ امت ہو کہ جو خیر کی طرف دعوت دیتی ہو، معروف کا حکم کرتی ہو، منکر سے روکتی ہو. اولئک هم المفلحون، اور یہی وہ امت ہے کہ جو مفلحون کی ہے، جن کی کھیتیاں پروان چڑھتی ہیں. یاد رکھیے یہ ہے وہ نظام امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کہ جس کی قائم رہنے سے، مسلسل آگے چلنے سے، فیکم رسولہ کو جو شرط قرآن نے قرار دی تھی کہ قرآن اور اس کے ساتھ اس کا سربراہ ملت وہ ہونا چاہیے، یہ شرط اس صورت میں پوری ہوگی. پوری امت پر مشتمل ایک نظام مملکت جو قرآن کریم کی بنیادوں کے اوپر قائم ہو اور قرآن کے معروف کو جاری کرے، اس کے منکر کو روکے. ساری امت اس میں شریک ہے. امت میں مذہبی فرقہ شرک، پارٹی بازیاں کفر، کسی ایک گروہ کا اجارہ دار بن جانا اس مقصد کے لیے قرآن کی تعلیم کی یکسر نقیض اس کے تضاد. قرآن کا تصور عزیزان من، ایک کتاب، ایک امت، ایک نظام، ایک دین میں حجت جسے قرآن یا کتاب اللہ کہا جاتا ہے. اس نظام کی موجودگی، اس مرکز کی موجودگی امت کے صحیح راستے پر ہونے کی بنیادی شرط. یہ چیز نہیں ہے تو پھر دین مذہب پہ آ جاتا ہے اور امت اہل کتاب کی ہو جاتی ہے. جہاں ہم اس وقت کھڑے ہیں، ہم سورہ آل عمران کی آیت 103 تک آ گئے. 104 سے آئندہ درس میں لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک اعلان میرے لیے ضروری ہے. یوں تو پہلے بھی مجھ سے یہ کچھ پوچھا